السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل میں آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 16واں پارہ ہے، سورہ الکہف ہے، اور آیت نمبر جو ہے یہ 86 سے لے کر 90 تک، یہ 5 آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا پہلے، پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیۃ ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نقرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ جو ذوالقرنین وہ پہنچ گئے یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فی عین حمیۃ، انہوں نے پایا اس کو ڈوبتا ہوا یعنی ایک ایسی ندی میں جو دلدل والی ہے۔ ووجد عندها قومها، اور اس کے پاس ایک قوم پائی، لوگوں کو ایسا پایا۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب، ہم نے کہا اے ذوالقرنین چاہے تو ان کو تکلیف دے یعنی ان کو مار دے، تیری مرضی ہے۔ واما ان تتخذ فیہم حسنا، یا ان کے لیے رکھ دے ان کے لیے کوئی خوبی، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ کافر لوگ تھے، فرمایا یا تو ان کو مار دے تو یا ان کو تو یہ کر کہ ان کو دعوت دے، اگر یہ ایمان لائیں ٹھیک، جو نہ آئے ان کو مار دے۔ تو اللہ کے اس بندے ذوالقرنین نے، بادشاہ نے پھر کون سا معاملہ پسند کیا؟ دوسرا معاملہ کہ ان کو ایمان کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، اگر یہ مان جائے تو ٹھیک ہے، جو نہ مانے گا ان کو مار دیں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، فرمایا جو کوئی بے انصافی کرے گا ہم ان کو سزا دیں گے۔ ثم یرد الی ربی، پھر اس کو لٹائیں گے اپنے رب کے پاس، یعنی اس کو مار دیں گے اور رب کے پاس چلا جائے گا۔ فیعذبہ عذابا نکرا، اور اس کو وہ برا عذاب دے گا۔ واما من آمن وعمل صالحا، اور جو ایمان لے آئے گا اور اچھے عمل کرے گا، فلہ جزاء الحسنى، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم کہیں گے اس کے لیے ایسا کام جو آسانی کا ہے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ اور سفر کے لیے نکلا، اور سامان کے پیچھے یعنی اور سفر اس نے اختیار کیا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا جہاں سورج نکلتا ہے اس جگہ، یعنی یہ جو اللہ کے بندے ذوالقرنین تھے، مشرق اور مغرب تک ان کی حکومت، اتنے بڑے بادشاہ تھے، اب وہاں پہنچ گئے جہاں سورج نکلتا ہے۔ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ، دیکھا کہ ایسی قوم کے اوپر سورج نکل رہا ہے، لَمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، تو وہ نہیں کرتے سورج کے اپنے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، یعنی وہ ایسے لوگ تھے کہ وہاں جو ان کے مکان بنے ہوئے تھے اس کی چھتیں نہیں تھی، یعنی وہاں رواج تھا کہ وہ ایسی بستی تھی کہ وہاں ان کے مکان تھے بغیر چھتوں کے، جس طرح ہمارے مکان ہیں، چھتیں ہوتی ہیں نا، سورج ہم پر نہیں پہنچتا، ہم باہر ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر سورج کی روشنی آتی ہے، ہم گھروں میں آ جاتے ہیں، مکانوں کے اندر آتے ہیں تو پھر چھتوں کی وجہ سے اندر روشنی نہیں آتی، کرنیں ڈائریکٹ نہیں آتی، روشن دان سے آ جاتی ہیں، دروازے سے آتی ہیں، لیکن ڈائریکٹ نہیں آتی، روشنی آتی ہے۔ لیکن وہ ایسی قوم تھی، وہاں ان کے گھر بغیر چھتوں کے تھے، ڈائریکٹ ان پر جو ہے نا سورج کی شعائیں لگ رہی تھی ان کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے پیغمبر کے واقعات، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت دیکھیں، اپنے بندے کو مشرق اور مغرب تک ان بادشاہ عطا فرما دے۔ تو یہ 5 آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اور ہماری گزارش ہے کہ ہمارا جو بھی درس ہوتا ہے آپ کے موبائل میں واٹس ایپ نمبر ہے 10-15 نمبروں پر لازمی شیئر کر دیں، فیس بک میں شیئر کریں، تاکہ ہمارا یہ قرآن کا درس سب گھروں میں پہنچ جائے اور سب قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ میری دعا ہے اللہ یہ قرآن کا پڑھانا ہمارے لیے اللہ ذریعہ نجات اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔